اور وہ جو تھا قعقاع وہ تمیمی تھا جو 1000 بندے سے اکیلا لڑ سکتا تھا، جو خالد بن ولید کے ساتھ انہوں نے دکھایا ہے قعقاع، وہ التمیمی تھا۔ اور جنگ جمل میں حضرت عائشہ کا جو اونٹ ہے وہ اسی نے گرایا تھا نا، وہ تو حضرت علی نے جان بخشی کی، ورنہ تو وہ حضرت علی کا کمانڈر تھا قعقاع، وہ جنگ جمل میں حضرت علی کے ساتھ تھا۔ آپ دیکھ لیں جن جن لوگوں نے اس وقت بڑی بڑی قربانیاں کی ہیں سب مولا علی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے اونٹ کے متعلق مرزا نے جو بات کی کہ قعقاع نے گرایا تھا، یہ بات ہمیں بغیر سند کے بھی کسی کتاب میں نہیں ملی۔ کسی فلم کے اندر اس کو فلمایا گیا ہو، کوئی اس طرح کا سین دکھایا گیا ہو، وہ الگ بات ہے، کسی کتاب میں ہمیں یہ بات نہیں ملی۔ اگر بغیر سند کے ہوتی بھی تو بھی مرزا کے لیے کوئی حجت نہیں تھی، مرزا کے اپنے اصول کے مطابق، لیکن ہمیں بغیر سند کے بھی نہیں ملی، سند کے ساتھ بھی نہیں ملی۔ تو یہ مولا علی نے پھکی دی، اور قطر والوں نے جو فلم بنائی ہوئی ہے نا قعقاع بن عمر التمیمی کے اوپر، قعقاع جو تھے ان کے بارے میں سیدنا ابوبکر کہتے تھے یہ 1000 بندوں پہ اکیلا بھاری ہے، یعنی اتنے بڑے وہ جنگجو تھے۔ وہ جنگ صفین میں، جنگ جمل میں، جنگ نہروان میں مولا علی کے کمانڈر تھے۔ تو اس میں قعقاع ہی ان کو آ کے بتاتے ہیں کہ جی وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمار کو تو آپ لوگوں نے قتل کیا، تو مولا علی کیا فرماتے ہیں وہ انہوں نے ویڈیو میں ریکارڈ کروایا، یہی سیم الفاظ جو محمد بن عبد الوہاب صاحب کے بیٹے نے نقل کیے ہیں۔ ہمیں یہ بات کسی کتاب میں بغیر سند کے بھی نہیں ملی کہ یہ قعقاع نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر بتایا ہو کہ وہ آپ پر الزام لگا رہے ہیں عمار کے قتل کا، یعنی یہ بات قعقاع نے جا کر کہی ہو، بغیر سند کے بھی کسی کتاب میں ہمیں یہ بات نہیں ملی۔ ہاں اگر کسی فلم کے اندر دکھایا گیا ہو وہ الگ بات ہے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آگے جواب دینا اور مرزے کے بقول پھکی دینا کہ پھر حمزہ کو حضور علیہ السلام نے قتل کروایا تھا، کیونکہ حمزہ کو حضور لے کر آئے تھے، تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی یہ بات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہو، یہ بات بغیر سند کے تو کتابوں میں ہے، لیکن سند کے ساتھ اس کا ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملا۔ جبکہ مرزا دوسری طرف تاریخی روایات کے متعلق خود کہہ چکے ہیں کہ تاریخی روایات میں بھی دیکھا جائے گا کہ سند کے ساتھ اس کا ثبوت ہے، یعنی مرزا کے وہ بیانات ہم آپ کے سامنے وہ بھی دکھا دیں گے اور آپ کو سنوا دیں گے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو قول مرزا نے نقل کیا قعقاع کے متعلق وہ 1000 بندوں پر بھاری ہے، اس طرح کی بات ہمیں بغیر سند کے سب سے پہلے اسد الغابہ میں ملی ہے۔ اسد الغابہ میں ابن عبد البر کے حوالے سے یہ قول لکھا ہے، لیکن ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی بھی اپنی کسی کتاب میں ہمیں یہ قول نہیں ملا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اسد الغابہ میں جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ قعقاع کی آواز لشکر میں 1000 بندوں سے بہتر ہے، لیکن اس کی سند ہمیں کسی کتاب میں نہیں ملی، سند کے ساتھ اس کا ثبوت ہمیں کسی کتاب میں نہیں ملا۔ کیا مرزا اور اس کی ضروریت اس قول کو سند کے ساتھ ثابت کر سکتے ہیں؟ علامہ ذابی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں یقالو کے ساتھ یہ قول نقل کیا، یعنی مجہول کے صیغے کے ساتھ۔ اسی طرح الاصابہ میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے قیلہ کے ساتھ یہ قول نقل کیا، یعنی مجہول کے صیغے کے ساتھ۔ صحیح مسلم میں امام مسلم کے شاگرد نے ایک بات لکھی ہے مجہول کے صیغے کے ساتھ، اس پر تبصرہ کرتے ہوئے مرزا نے ایک بات کی ہے، وہ سن لیں۔ امام مسلم کے شاگرد نے ایک مشہور بات ہے اسے نقل کیا ہے، نہ تو رسول اللہ کے حوالے سے، نہ کسی صحابی کے حوالے سے، نہ کسی تابعی کے حوالے سے، قیلہ کہا جاتا ہے۔ اور جو علم حدیث سے واقفیت رکھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ جب یہ بات کی جائے نا کہ کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب وہی ہوتا ہے سن سنا کے سننی ٹنی، مشہور بات، اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو مرزا اپنے ہی اصول کے مطابق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کر کے خود ٹنی بن گیا، سنی کی بجائے ٹنی بن گیا۔ ہاں البتہ اس طرح کی بات صحابی رسول ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی کہ ان کی آواز لشکر میں 1000 بندوں سے بہتر ہے، اور وہ کئی ساری کتابوں میں سند کے ساتھ موجود ہے۔ مثلا مستدرک حاکم حدیث نمبر 5503، اس کے متعلق سند کے متعلق امام حاکم لکھتے ہیں کہ راوی سارے ثقہ ہیں، اور ذہبی نے بھی یہی لکھا کہ اس کے راوی صحیح مسلم کی شرط پر ثقہ ہیں۔ خیر سند کی بات تو بعد میں ہوگی، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سند کے ساتھ کئی کتابوں میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسی طرح کا فرمان موجود ہے، لیکن قعقاع کے بارے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان سند کے ساتھ ہمیں کسی بھی کتاب میں نہیں ملا۔ اگر اس کی سند کہیں کوئی ملتی ہے
تو مرزا اور اس کی پوری ذریت ہمت کرے، اس کتاب کا حوالہ دے اور سند دکھائے کہ کون سی سند ہے۔ اب آخر میں ہم مرزا کے وہ بیانات آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو تاریخی روایات کے متعلق اس نے خود دیے ہیں، خود اصول بنایا ہے، خود معیار بنایا ہے، لیکن جب چاہتا ہے اپنے اس اصول کو پس پش خود ہی ڈال دیتا ہے۔ وہ بیانات آپ خود سن لیں جو تاریخی روایات کے متعلق مرزا نے اپنی مختلف ویڈیوز میں دیے ہوئے ہیں۔ لیکن تاریخ کے معاملے میں یہ ہوتا ہے کہ ابن جریر نے خود سٹارٹ ہی میں لکھ دیا کہ میں صرف سند کے ساتھ واقعات نقل کروں گا، ان کی صحت کی ذمہ داری میرے اوپر نہیں ہے۔ سند بیان کر دی ہے، وہ آپ خود دیکھیں کہ وہ سند ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ وہ کبھی بھی آن نہیں کرتے کسی بھی واقعے کو کہ وہ واقعہ آن کر کے اس سے رزلٹ نکالیں اور پھر اسے امت میں پھیلائیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ انہوں نے جھوٹ، سچ، گند بلا، اچھی ہر بری چیز سب کچھ جمع کر دی۔ تاریخ اسی طریقے سے لکھی جاتی ہے۔ یہاں مرزا نے تاریخ کی کتابوں کے بارے میں اصول بتایا کہ تاریخ کی کتابوں میں جھوٹ، سچ، گند بلا ہر قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ انہوں نے سند لکھ دی، بس اب اگلے آدمی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ سند کی تحقیق کرے کہ سند صحیح ہے یا نہیں۔ یہ تاریخی جو باتیں ہیں نا جی، جب تک ان کی اسناد نہ ہو ہم اس طرح ان پہ کامنٹس نہیں کر سکتے۔ یہاں بھی مرزا مان رہا ہے کہ تاریخی روایات کی سند کی جب تک تحقیق نہ ہو اس وقت تک وہ آگے نہیں پھیلانی چاہیے، ان پر کمنٹس نہیں کرنے چاہیے۔ تاریخی روایات کے صحیح ہونے کی تصدیق کیسے کی جائے؟ کوئی طریقہ نہیں میرے بھائی، بہتر یہ ہے کہ وہ تاریخ آپ فالو کریں جو بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہے، جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اس کے لیے بہت مشکل ہے، زیادہ تر تو جھوٹ ہی لکھا ہوا ہے۔ یہاں مرزا نے یہ تسلیم کیا کہ تاریخی کتابوں کے اندر جو تاریخی روایات ہیں ان میں زیادہ تر جھوٹ ہی لکھا ہوا ہے، کوئی ان پر تسلی نہیں کی جا سکتی، اطمینان نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال یہ تھے مرزے کے اصول، لیکن جب مرزے کا دل کرتا ہے تو اپنے انہی اصولوں کو پس پش ڈال دیتا ہے، بلکہ مرزا ایسی باتیں بھی کرتا ہے جو بغیر سند کے بھی کتابوں میں نہیں ملتی، کتابی دنیا میں بغیر سند کے بھی نہیں ملتی، خالصتاً فلم سے دیکھ کر وہ باتیں بیان کر رہا ہوتا ہے۔